السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا۔ ماشاء اللہ استاذ محترم نے برادران وطن سے تعلقات کی اہمیت کے تعلق سے بہت ساری مفید باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ یقین مانو اگر ہمارے تعلقات برادران وطن سے اچھے ہو جائیں، یقین مانو کہ ہم کو زیادہ دعوت دینے کی، اسلام کا پیغام پہنچانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں 2 دن پہلے کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ میں گاڑی پر جا رہا تھا نماز پڑھانے کے لیے۔ ایک بزرگ ہمارا بھائی جو کہ مسلمان نہیں تھا، میں نے گاڑی رکا کر اسے پیچھے بٹھایا۔ وہ انتظار میں تھا کسی کا، تو میں نے پیچھے بٹھا کر اسے تھوڑی دور تک لے کر گیا اور چھوڑا۔ یقین مانو اس نے یہ اپنی زبان سے کہا، میں اب تک یہ سمجھتا تھا، کنڈا میں اس نے کہا، اب تک میں یہ سمجھتا تھا کہ جو مولانا ہوتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، وہ غلط ہوتے ہیں، لیکن تم نے مجھے بڑے ادب و احترام کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ اچھا بات کرتے یہاں تک چھوڑا، تمہارا بہت بہت شکریہ، اللہ تم کو اچھا رکھے، بھگوان تم کو اچھا رکھے۔ تو بہرحال اگر ہمارے تعلقات برادران وطن سے گہرے ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، یقین مانو اس سے بہت سارا کام ہمارا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ ہمارے استاذ محترم مولانا عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ نے کلاس کے دوران ایک واقعہ بتایا تھا کہ صرف بس کے اندر ایک 500 کا نوٹ بدلنے کی وجہ سے ایک فیملی جو ہے پوری کی پوری جو ہے مسلمان ہو گئی۔ تو بہرحال استاذ محترم سے ہم نے سنا تھا، اسی لیے حافظ میرٹھی نے کہا تھا، تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے۔ تو بہرحال جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزا، بارک اللہ فی علمک و عملک و اہلک۔ میں اس کے بعد فضیلت الشیخ عبد المحسی عمری حفظہ اللہ سے اس شعر کے ساتھ انہیں دعوت دیتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، تا مرد سخن نگفتہ باشد، تا مرد سخن نگفتہ باشد، عیب و ہنرش نہفتہ باشد۔ میں مؤدبانہ فضیلت الشیخ عبد المحسی عمری حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اسلام کا پیغام برادران وطن کے نام اس کے تعلق سے چند باتیں رکھیں۔ فلیتفضل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قابل صد احترام علماء کرام، معزز نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، محترم خواتین اسلام، بہت ہی اہم ٹاپک پر آپ سن رہے تھے کہ برادران وطن سے ہمارے تعلقات کیسے ہوں۔ برادران وطن کا مطلب کوئی اور قوم نہیں، کوئی اور برادرس نہیں،
بلکہ وہی غیر مسلم بھائی جن کے ساتھ آپ صبح شام گزارتے ہیں، جن کے ساتھ آپ صبح سے شام تک معاملات کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، تعلقات ہیں، اب ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے کہ نہیں پہنچانا ہے، فیصلہ کر لو، پہنچانا ہے نہیں پہنچانا ہے۔ اسی ٹاپک کو میں آپ کے سامنے واضح کروں گا، یہی میرا موضوع ہے، اللہ کا پیغام وطنی بھائیوں کے نام۔ ہمارے یہ جو بھائی ہیں ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ آپ لوگ سب تیار ہیں پہنچانے کے لیے؟ چلیے اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے تھے، ایسے چند واقعات آپ کے سامنے ہم رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی اچھا جذبہ لے کر، بہت ہی اچھی امید لے کر، بہت ہی نیک نیتی کے ساتھ آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی نیتوں کو قبول فرمائے، اور وہی حوصلہ، عزم اور ہمت عطا فرمائے کہ آپ اللہ کے پیغام کو اللہ کے سارے بندوں تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ یہ جو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا کام ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ بھائی کریں تب بھی چلے، یہ کام نہ کرے تب بھی چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ بہت ہی زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ کام ہے، بڑی فضیلت والا کام ہے، اللہ رب العالمین کا سب سے زیادہ محبوب ترین کام ہے یہ۔ اگر اللہ کا پیغام آپ پہنچاتے ہیں، اللہ کی نظر میں آپ کی عزت ہے، آپ کی عظمت ہے، آپ کا مرتبہ و مقام ہے، بہت ہی بڑی شخصیت ہے آپ کی اگر اللہ کا پیغام پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ جو کام ہے کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اس کام کے لیے اللہ رب العالمین اگلے زمانوں میں پیغمبروں کو چنتا تھا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ رب العالمین اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے کس کا انتخاب کرتے تھے؟ سارے لوگوں میں کس کو چنتے تھے؟ پیغمبروں کو۔ وہ کام جو پیغمبر کرتے تھے، آج وہ کام انشاءاللہ آپ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! ایسے ہی پیغمبروں کا سلسلہ چلتا رہا۔ آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں شرک ہے، کفر ہے، الحاد ہے، بے دینی ہے، اللہ کے دین مذہب اسلام کی مخالفت ہے، اللہ کے دین اسلام کے بارے میں شک و شبہ ہے۔ اب اللہ کا پیغام کون پہنچائیں گے؟ کیا اب بھی کوئی نبی آئے گا؟ ہرگز نہیں۔ تو اب کون پہنچائیں گے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک؟ یہ آپ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اب تک جو کام اللہ تعالیٰ نبیوں سے لیتا تھا، اب یہ کام اللہ رب العالمین ساری امت محمدیہ سے لے رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس امت کو برپا کیا، اسی لیے رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کو شامل کر دیا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہے، تم سارے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہو،
تمام کے تمام غیر مسلمین کو اسلام کے بارے میں بتانا، سمجھانا اور اسلام کی دعوت دینا تم سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تم امت میں شامل ہیں، نہیں شامل ہیں؟ جب امت میں شامل ہیں تو تم دعوت کا کام کرنا ہے۔ تم کو خیر امت تم بنے ہی اس لیے اللہ تعالیٰ تم کو خیر امت بنایا۔ خیر امت کا مطلب جتنے بھی امتیں گزری ہیں تمام امتوں میں سب سے بہتر، جتنی بھی امتیں گزری ہیں تمام امتوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت، اللہ اکبر، وَأَكْرَمُهَا عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والی امت۔ جتنی بھی امتیں گزری ہیں تمام امتوں میں سب سے زیادہ اللہ کو پیارے امت محمدیہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کا پیغام اللہ کے سارے بندوں تک پہنچانے والے ہو۔ جب تک یہ کام کرو گے تم خیر امت رہو گے۔ اب ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ آج امت محمدیہ، یہ سارے کے سارے مسلمان، اسلام کا پیغام، دین کا پیغام ہمارے برادران وطن غیر مسلم بھائیوں تک نہیں پہنچا رہے ہیں، نہیں پہنچا رہے ہیں۔ بہت زیادہ اگر تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو مسلمانوں کے حد تک رہ گئے ہیں اور آگے نہیں بڑھے بھی۔ ہم دعوت کا کام نہیں کیے، تبلیغ کا کام نہیں کیے، ہمارے برادران وطن میں، اللہ کے ان بندوں میں، تو نتیجہ یہ نکلا، نقصان یہ ہوا کہ یہ سارے کے سارے غیر مسلم اکثر ان میں سے یہ سمجھ لیے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان نفرت پھیلانے والے ہیں، مسلمان ظالم ہیں، مسلمان ایسے ہیں ویسے ہیں، رات دن مسلمانوں کے خلاف ذہن سازی ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی بچے ہوئے ہیں، ورنہ اتنی بری طریقے سے ذہن سازی ہو رہی ہے، اتنا برا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ذہن بنایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی آئندہ حالت کیا ہوگی اللہ جانے۔ کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ ہم ان سے دور، وہ ہمارے سے دور، ہم اللہ کا پیغام ان تک نہیں پہنچا رہے ہیں، اس وجہ سے یہ سب حرکتیں ہو۔ جس دن آپ جائیں گے اور اسلام کا پیغام پہنچائیں گے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں برسوں سے بلکہ صدیوں سے ان کے دل و دماغ میں پل رہی ہیں، اللہ کا یہ پیغام ہے کہ یہ بتائیں گے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ ساری نفرتوں کو ختم کرے گا، ان کے ذہنوں کو صاف کرے گا، یہ اللہ کرے گا صاف، ان کے دلوں میں جو کچھ نفرت عداوت ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہ اللہ نے گارنٹی دی ہے۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ محترم حاضرین، ابھی ہمارا جو موضوع چل رہا تھا وہ ہے ہمارے برادران وطن تک ان کے رب کا پیغام پہنچانا ہے، اور یہ کام اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ کام ہے۔ یہ کام کریں گے اللہ یہ سارے نفرت کے، عداوت کے، دشمنیوں کے ماحول کو ختم کرے گا اور الفت اور محبت کا ماحول پیدا ہوگا۔ یہ کام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت ہے۔ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت ہے، لیکن اس محبت کا ثبوت کیا ہے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ثبوت کہ آپ واقعی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں، آپ حقیقت
حقیقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں، آپ کی پیروی کرتے ہیں، آپ کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں، تو اس کا ثبوت کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سارے لوگوں کو بتا دو میرا یہ راستہ ہے۔ کیا راستہ؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلاتا ہوں، یہی میرا راستہ ہے۔ علی بصیرت، پورے یقین کے ساتھ، علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ میں یہ کام کرتا ہوں۔ انا ومن اتبعنی، یہ کام میں کرتا ہوں اور قیامت تک آنے والے سارے میری پیروی کرنے والے یہی کام کریں گے۔ ومن اتبعنی، میری پیروی جو کرے گا وہ میرے طرح اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے گا۔ اللہ، اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلا رہے ہیں۔ کہاں کی صحیح معنوں میں پیروی ہوئی؟ کہاں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوئی؟ سچی محبت یہی ہے۔ جنگ خیبر کے موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔ تین بشارتیں اس کے اندر ہیں۔ کل صبح میں ایک جھنڈا دوں گا، ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو، اور اس سے بھی بڑی ایک اور بات ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ اس سے محبت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ وہ شخص جب نکلے گا اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کر دے گا انشاءاللہ۔ فتح و کامرانی کا یہ راستہ ہے، اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ یہ تین بشارتیں، محبت الہی اس میں ہے، محبت رسول ہاشمی اس میں ہے، اور ہر مشکل اور مصیبت میں فتح اس میں ہے۔ کس میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، وہ آشوب چشم کا شکار تھے، آنکھوں میں کچھ ان کی پریشانی تھی، لعاب مبارک لگایا تو اچھے ہو گئے ہمیشہ کے لیے، گویا کہ کبھی ان کی آنکھوں کا کوئی پرابلم ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں میں جھنڈا تھمایا اور پھر کیا فرمایا؟ یہ اصل سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، پھر اللہ کی حضرت علی سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، پھر فتح و کامیابی ان کے ہاتھوں پر، یہ سب کچھ ملے گا تو اس کا ایک راز ہے۔ وہ راز آج سمجھ کر جانا ہے آپ لوگ، وہ راز آج سمجھنا ہے۔ آج بہت پریشان ہیں، بہت زیادہ اندیشوں کے گرفتار ہیں، آج امت مسلمہ کا ہر فرد ٹینشن میں ہے۔ بھئی آج ہی حالات اتنے خراب ہیں تو آئندہ اور کیا ہو جائیں گے؟ پریشان ہیں، ٹینشن میں ہیں، اور آئے دن میڈیا میں یہ سارے خبریں سنتے اور پڑھتے اور دیکھتے آ رہے ہیں۔ لیکن ایسے پرخطر ماحول میں فتح کیسے ملے گی؟ کامیابی کیسے ملے گی؟ امن و شانتی کیسے قائم ہوگی؟ الفت و محبت کی فضا کیسے بنے گی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفذ علی رسلک فَإِذَا نَزَلْتَ بِسَاحَتِهِمْ فَادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذرا سنبھل کے چلو، جا کر فوراً
لڑنا توڑنا مارنا جھگڑنا نہیں ہے، ایک بہت بڑا کام پہلے کرنا ہے، اس کے بعد کامیابی ہی کامیابی ہے۔ کیا کام کرنا ہے؟ پہلے جاؤ ان کے صحن میں اترو، کھلے میدان میں کھڑ کر ان بندوں کو اللہ رب العالمین کے دین اسلام کی طرف بلاؤ۔ یہ کون ہیں؟ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ کٹر سے کٹر دشمن ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہود کہا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اہل ایمان کے سب سے کٹر اگر کوئی دشمن ہے تو وہ یہودی ہیں، اور ان کی طاقت کو ختم کرنے کا راز یہ ہے کہ پہلے تم انہیں اسلام کی دعوت دو، پہلے تم انہیں اللہ کی طرف بلاؤ۔ یہ کام اگر کرو گے پھر اس کے بعد دیکھو ساری چیزیں مل جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر بہت بڑی بات کہتے ہیں، فواللہ، اللہ کی قسم، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اگر آپ کے ذریعے، اس کام کے ذریعے اللہ آپ کے ہاتھ پر کسی ایک بندے کو ہدایت دے دے، یا آپ کے ذریعے کسی ایک کو اللہ تعالیٰ راستہ بتا دے، بھلے وہ قبول کرے کہ نہ کرے، وہ اللہ کی مرضی۔ یہ بات بھی سنو، اگر سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں علماء سے پھر پوچھو۔ ہمارا کام صرف میسج دینا ہے، داخل کرنا نہیں ہے، وہ تو اللہ کا کام ہے۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرتا ہے، ہمارا کام داخل کرنا نہیں ہے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، آپ تو بس راستہ بتا سکتے ہیں، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے گا۔ اگر ہدایت دینا، اسلام میں داخل کرنا انسان کے اختیار میں ہوتا تو کبھی ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں چھوڑتے، کبھی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑتے، کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہیں چھوڑتے، لیکن یہ کام اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام تو بس بتا دینا ہے، سمجھا دینا ہے، بس بلا دینا ہے کہ آؤ اللہ کے پیغام کی طرف، آؤ اللہ کے دین کی طرف، بس اتنا ہمارا کام ہے۔ اگر اتنا بھی کام کر لیں گے، فواللہ، اللہ کی قسم، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُّلًا وَاحِدًا، اگر ایک آدمی کو بھی، اگر آپ اللہ کی توفیق سے ایک آدمی کو بھی اگر آپ راستہ بتائیں گے، سمجھائیں گے، خیر لک من حمر النعم، کائنات کی تمام سرخ اونٹوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ اللہ اکبر، 10 اونٹ، 20 اونٹ، 100 اونٹ، 1000 اونٹ نہیں، حمر النعم سب جنس آ گیا اس میں، سارے کی ساری لال اونٹ۔ یہ لال اونٹ بھی اونٹ تک محدود نہیں ہے۔ بن باز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، یہ لال اونٹ یہ عرب کا ایک مقولہ ہے، ایسا نہیں کہ صرف لال اونٹ ملیں گے۔ لال اونٹ کا مطلب یہ ہے خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ اکبر، دنیا اور دنیا کی تمام دولتوں سے بڑھ کر یہ کام ہے کہ اللہ کے ایک بندے کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، اللہ کے ایک بندے کو دین اسلام کی رہنمائی کریں، بس خالی بتائیں۔ پوری دنیا اور دنیا کی ساری دولتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بھی سوچنا ہے، رجلاً واحداً کا یہ اجر ہے، صرف ایک آدمی کو اگر آپ بتائیں گے، ایک آدمی تک اگر اللہ کا پیغام پہنچائیں گے تو اتنا اجر ہے، 2 کو پہنچائیں گے تو، 3 کو پہنچائیں تو، اب یہ اجر اتنا بڑھے گا کہ اس کا کوئی حساب کرنے والا دنیا میں پیدا نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اتنا اہم کام، اتنا بڑا کام، اتنی بڑی ذمہ داری ہم آرام سے چھوڑ کر بیٹھے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے، آپ کی سنتوں کا دم بھرنے والے، آپ کی محبت دلوں میں رکھنے والے، آپ کی سنتوں کے شیدائی،
تو میرا سوال یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا یہ سنت نظر نہیں آتی ہم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے گلی کوچوں میں، مکہ کے بازاروں میں، عکاظ کے بازار میں، ذوالمجاز کے بازار میں، مجنہ کے بازار میں، مینا کے میدان میں، ڈیروں میں، قبیلوں کے پاس اور مختلف خاندانوں میں، مختلف گھروں کے پاس، مختلف مکانوں اور دکانوں کے پاس آپ پہنچ کر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے تھے. یہ سنت نہیں ہے؟ آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے گلی کوچوں میں پھرے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. آپ نے اپنے گھر پر اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. آپ نے طائف کا میدان میں پتھروں کی مار کھائی اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. آپ مختلف قبیلوں میں گئے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. غرض آپ کی ساری زندگی اللہ کا پیغام پہنچانے میں لگ گئی. اس سے بڑی سنت اور کیا ہے؟ چاہے آپ مکہ میں رہے یہی کام کیے، چاہے آپ مدینہ میں رہے یہی کام کیے. نجران کا وفد آیا آپ نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا. وفد عبد القیس آیا آپ نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا. صلح حدیبیہ کے بعد موقع ملا، وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خطوط لکھا اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا. قافلوں کو روانہ کیے، صحابہ کی جماعتوں کو بھیجے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. مصعب بن عمیر کو مدینے کی ہجرت سے پہلے بھیجے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. غرض آپ کی ساری زندگی اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں لگ گئی. کتنے افسوس کی بات ہے آج ہم ہر چھوٹی بڑی سنتوں کو زندہ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور اتنی بڑی سنت کو چھوڑ بیٹھے ہیں. اللہ رحم کرے. انشاءاللہ آپ جیسے سنت کے شیدائیوں سے امید ہے کہ آپ اس سنت کو زندہ کریں گے. انشاءاللہ کریں گے نا بھائی؟ پہنچائیں گے اللہ کا پیغام سارے بندوں تک. اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. اب آخری سوال یہ ہے کہ یہاں بہت سارے لوگوں کے دماغوں میں ایک بات رہتی ہے. کیا بات رہتی ہے معلوم کیا؟ وہ بتا کر میں اپنی تاریخ ختم کرتا ہوں. کیا بات رہتی ہے؟ ارے بھائی یہ کام ہم کہاں کر سکتے ہیں، ہم تو عوام ہیں، ہمارے پاس اتنا علم کہاں ہے، یہ تو علماء کا کام ہے، یہ تو بڑے بڑے تجربے کار داعیوں اور مبلغوں کا کام ہے، ہم کہاں کر سکتے یہ کام؟ نہیں، یہ ایک شیطان کا دھوکہ ہے، ایک غلط فہمی ہے. علماء علم کا کام کر رہے ہیں، علماء مساجد اور مدارس کو سنبھالے ہوئے ہیں، علماء تحفظ دین و شریعت کے لیے لگے ہوئے ہیں، دن رات اسلام کے لیے جڑ گئے ہیں، لگ گئے ہیں، اسلام کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کے تحفظ کے لیے. یہ کام تو ساری عوام کا ہے، ساری امت کا ہے. آپ لوگ یہ کام کرنا ہے. آپ کو نہیں آتا یہ بات بالکل غلط ہے. آپ کو بہت کچھ آتا ہے، آپ بہت کچھ سمجھتے ہیں. بس اتنا ہے کہ آپ تھوڑا سا زبان کھولیں، تھوڑا سا آپ توجہ دیں، تھوڑا آپ ذرا سا اسلام کی بات ذرا شروع کریں، سمجھائیں اچھے انداز سے، پھر دیکھیں کتنے اچھے نتائج نکل کر آتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ قرآن مجید کا میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن مجید کا ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات ختم کر دوں گا. واقعہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النمل میں ہدہد پرندے کا ذکر کیا. سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ایک پرندہ تھا. پرندہ، انسان نہیں. کون؟ حیوان، ایک پرندہ. سلیمان علیہ السلام کی اجازت کے بغیر چلا گیا. سلیمان علیہ السلام جائزہ لیے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَوْعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہاں چلا گیا وہ ہدہد؟
بغیر اجازت کے، یا تو کوئی دلیل لے کر آئے ورنہ اس کو میں کیا کر دوں گا، ذبح کر دوں گا یا سخت سے سخت سزا دوں گا۔ اب حدود چلا گیا بغیر اجازت کے، انجوائے کرنے کے لیے، سیر و تفریح کرنے کے لیے، مگر جب گزرتے گزرتے وہ ملک سبا پہنچا، وہاں کیا دیکھتا ہے؟ سنو غور سے، یہ واقعہ بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ وہاں کیا دیکھتا ہے؟ ایک ملکہ ہے، اتنی ساری رعایا ہے، سب کے سب وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ہدہد ایک پرندہ ہے، اس کی تڑپ دیکھو، اس کا جذبہ دیکھو، اس کا حوصلہ دیکھو، وہ پریشان ہو گیا کہ غیر اللہ کی پوجا کیسے برداشت کر سکے۔ آخر اس نے سوچا کہ میں ان کو سمجھا نہیں سکتا کیونکہ مجھے انسان کی زبان آتی ہی نہیں، آخر میں کیا کروں؟ تڑپ گیا ایک پرندہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک کے لیے قرآن میں اس کا ذکر کیا، اللہ کی دین کی دعوت کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جو بندہ بھی تڑپ رکھے گا، فکر رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرے گا۔ اب وہ سوچا کہ میری زبان دنیا میں سمجھنے والا کون ہے؟ ایک ہی ایک بندہ ہے صرف، کون ہے وہ؟ سلیمان۔ لیکن مسئلہ یہ ہے پلٹ کر جاؤں تو ذبح ہو جاؤں گا یا سخت سزا ملے گی۔ دیکھو اس نے اتنی بڑی قربانی دی، بھلے مجھے سزا ملے، بھلے مجھے ذبح کر دیا جائے، لیکن یہاں جو شرک اور کفر ہو رہا ہے اس کا میسیج تو ضرور سلیمان کو دے دوں تاکہ سلیمان اس تک اسلام کا پیغام پہنچا دیں۔ پلٹ کر آیا، آگر کہنے لگا احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ آگر کہا کہ سلیمان میں وہاں جا کر آیا جہاں آپ نہیں گئے تھے، اور بہت خطرناک خبر لے کر آیا اور سنایا وہاں کے سارے حالات۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا اور کہا کہ چلو یہ لیٹر لے جاؤ، یہ میسج لے جاؤ، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علیہ واتونی مسلمین۔ بس ایک لیٹر لے جا کر ان کو دو۔ اب یہ کام تو آپ کر سکتے ہیں، آپ بول نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے، کم سے کم کنڑ زبان میں ایک پامفلیٹ تو دے سکتے ہیں نا۔ ہدہد کا کام تو کریں گے انشاءاللہ، یہ تو بہت آسان کام ہے، اس کو معمولی مت سمجھو۔ ہدہد سلیمان علیہ السلام کا لیٹر لے جا کر بلقیس کو دیا۔ اس کے بعد یہ آپس میں دونوں کا تعلق جب قائم ہوا اور سمجھاتے رہے، دعوت دیتے رہے، تو آخر وہ دن بھی آیا کہ بلقیس آئی سلیمان علیہ السلام کے دربار میں۔ جب وہ آئی تو سلیمان علیہ السلام نے بھی ویسے ہی شایانہ شان اس کا استقبال کیا، اسی کے تخت کو بلا لیا، منگوا لیا، اللہ نے مدد کی، سبحان اللہ۔ اور پھر ان کے لیے شیش محل بنایا، اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے لیے شیش محل بنایا، کیونکہ اسلام کو سمجھانا ہے، زور و زبردستی کرنا نہیں ہے، ظلم و ستم کرنا نہیں ہے، اچھے اخلاق پیش کرنا ہے۔ واقعی جب انہوں نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کی شان، یہاں کی سلطنت، یہاں کا مرتبہ و مقام، یہاں کے اخلاق و کردار، اللہ اکبر، فلما رأت حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، وہ شیش محل دیکھی تو سمجھی کہ پانی کا چشمہ ہے، اپنے دامن کو اٹھانے لگی۔ سبحان اللہ، سلیمان علیہ السلام کی حیا، عزت اور شرافت۔ انہوں نے کہا قال انہ صرح ممرد من قواریر، دامن چھوڑو، یہ تو شیش محل بنایا گیا ہے آپ کے لیے۔ اور انہوں نے جب دعوت دی، سلیمان علیہ السلام نے محنت کس کی ہوئی شروع میں؟ ایک حیوان ہدہد پرندے کی، لیکن سلیمان علیہ السلام نے جب دعوت دی اسے، وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ اس کو سلیمان علیہ السلام نے غیر اللہ کی پوجا سے روکا، وہ کافر قوم میں سے تھی، تو اس نے اقرار کیا، قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ اے اللہ، آج تک بڑا ظلم کی ہوں، آج میں سلیمان کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاتی ہوں۔ ایک پرندے کی محنت سے وقت کا بادشاہ مسلمان ہو سکتا ہے، آپ اگر کوشش کریں تو کیا نہیں ہو سکتا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ سب تیار ہیں؟ بس کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، پہلا کام یہ کیجئے
اسلام کے بارے میں جو بھی میسج ہے آپ ایک پامفلیٹ کی شکل میں ہی صحیح تھوڑا سا پڑھنے کے لیے اپنے ساتھیوں کو دے دو، بس کافی ہے۔ یہاں خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے، وہ بھی معمولی نہ سمجھیں، بڑے بڑے کالجز میں ماشاءاللہ ہماری بہنیں پڑھ رہی ہیں اور بڑے بڑے کالجز میں پڑھا رہی ہیں۔ کئی برادران وطن خواتین سے ان کے تعلقات ہیں، کئی لڑکیوں سے ان کے تعلقات اچھے ہیں۔ کچھ نہیں کرنا ہے، اسلام کے بارے میں کسی کو پہلا مرحلہ پڑھنے کے لیے کچھ دو اچھی کتابیں ہیں، کچھ پامفلیٹ ہی دو پڑھنے کے لیے۔ اسلام کے داعی مرد بھی ہیں، اسلام کی داعیہ خواتین بھی ہیں۔ وقت کے فرعون کو دعوت دینے والی آسیہ ہے، اس امت کے فرعون ابو جہل کو دعوت دینے والی سمیہ ہیں، اور اس دین کے لیے سب سے پہلا خون بہانے والی حضرت سمیہ ہیں، دین کی خاطر سارا مال لٹانے والی ختیجہ ہیں۔ خواتین کچھ کم نہیں ہماری، ان خواتین کی قربانیاں تھیں کہ مرد حضرات نے اسلام کے پیغام کو مختصر مدت میں آدھی دنیا تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ مردوں کو، خواتین کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو اس دعوتی مقصد سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ کام انجام دینے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ شکراً، جزاک اللہ۔